اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے خاص طور پر مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے اور ایمان والوں کو بلایا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ، آمنوا باللہ، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اگر ظاہری طور پہ یہ دیکھا جائے تو یہ بڑی عجیب سی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان والے تو پہلے ایمان لے آئے ہیں، اب دوبارہ ان کو ایمان کا حکم کیوں ملا ہے؟ یہ بڑی غور طلب چیز ہے۔ آج کل کے جو معروضی حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے، وہ یہ ہیں کہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ آپ اس وقت کے جو حالات اس ملک کے اندر چل رہے ہیں ان کے اوپر غور کریں، اور ہم عموماً دنیا کے اندر جو ہمارے عمومی حالات ہوتے ہیں، میں ہوں، میرا بیٹا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یا میرا کوئی عزیز رشتہ دار کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں بندے دا پتر بن، انسان کے بچے بنو۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ جو بچہ ہے یہ میرا اپنا بیٹا ہے، اور میں اسے ہی کہہ رہا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یار انسان کا بیٹا بن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو حرکتیں ہیں نا وہ انسان کے بچوں والی نہیں رہی، تو ہم کہتے ہیں کہ انسان بن۔ بالکل اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ فرما رہی ہے کہ ایمان والو جو ایمان لے آئی ہو، بالکل ایمان، یہ آپ بھی ایمان لے آؤ اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ آپ کس طرح کا ایمان لے کے آتے ہیں اور کس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ میرا مطمع نظر آج یہ آیت پڑھ کے جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پورے ملک کا ایک المیہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو چھپانے کے لیے ان کے گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہم قاتل کی گواہی بھی دے رہے ہیں، ہم چور کی گواہی بھی دے رہے ہیں، ہم اس کے سفارشی بھی ہیں، اور ہم اپنی آخرت اس کے پیچھے لگ کے برباد کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کوئی 2-4 دنوں سے مختلف پارٹیز جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن، جو چیئرمین پی ٹی آئی کی جو سلیکشن ہوئی ہے وہ غیر آئینی ہے، اور اس کے اوپر جو پیٹیشنز الیکشن کمیشن نے کچھ عرصہ پہلے سے تقریباً 2 ماہ پہلے انہوں نے ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف، تو آج تک انہوں نے اس کو سیو کر کے رکھا۔ کوئی 2-4 دن پہلے انہوں نے اس کو اناؤنس کیا، اور پھر اس سے پہلے پی ٹی آئی کو بھی یہ خبر ہو چکی تھی کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی تھی، تو انہوں نے، کیونکہ پی ٹی آئی کی اب جو سولو فلائٹ کر کے آنے والے لوگ ہیں پیپلز پارٹی سے خصوصی طور پر، ان لوگوں کو کی پوزیشنز دی جا رہی ہیں، اور اب پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ چلی گئی ہے پیپلز پارٹی کے پاس، چیئرمین اب پیپلز پارٹی کے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں پورے پاکستان کے وہ قاف لیگ سے ہیں۔ تو دوسری پارٹیوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، جی یہ الیکشن غیر آئینی ہے، یہ تو سلیکشن ہوئی ہے، یہ انٹرا پارٹی الیکشن تو ہوئے ہی نہیں ہے۔ اب ان پارٹیز کے بارے میں کیا کہوں کہ نون لیگ کے اندر کب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے؟ پی ٹی آئی نے ایک فیک قسم کا ایک پہلے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کروایا تھا۔ پیپلز پارٹی کے اندر کب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے؟ قاف لیگ، مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام گروپ، ادر پارٹیز جتنی ہیں، کسی پارٹی کے اندر کبھی کوئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے۔ تو پھر ان کے لیے قرآن کی ایک اور آیت کا ترجمہ بھی پیش خدمت ہے کہ تم وہ کام کیوں لوگوں کو کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ تو یہ بدبختی کی عقید یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کو یہ توجہ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں۔ میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے بھی سولو فلائٹ سے کام لیا ہے تو یہ غلط کیا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی غلط ہے باقی ہم سب لوگ ٹھیک ہیں۔ ماں سوائے ایک جماعت اسلامی کے کسی بھی پارٹی کے آپ کے انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہیں، نہ پہ لاٹ اس کو مانتا ہے، نہ الیکشن کمیشن اس کو مانتا ہے۔ صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اور ان گھس بیٹھیوں کو ان کو شرم بھی نہیں آتی، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ یار آپ لوگوں نے لیڈروں کے پیچھے جان دے دی ہو، آپ نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس ساری منافقت کا ثبوت آپ نے وہاں پہ پیش کرنا ہے۔ اور جتنے منافقین ہیں جو اس اپنے لیے اور چیز پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے، اور واضح حدیث ہے جب تک کہ تم اس وقت تک تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہ چیز میں پسند کر لو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔
تو آپ دوزخ کا سب سے گہرا گڑھا ہے ہاویہ، اس میں سارے منافقین نے جانا ہے۔ اب ہمیں یہ تو کم از کم سچ بولنے کی توفیق ہونی چاہیے کہ ہم لوگ سچ بولیں، اور اپنے لیڈران جو اس بات کے اوپر بکواسیات ہمارے اوپر جاڑتے ہیں ان سے اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ہماری پارٹی کے اندر کون سی جمہوریت ہے، ہمارے ہاں کون سے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں۔ یہ چیز میری اس ساری گفتگو کو یہ مت سمجھا جائے کہ میں کوئی پی ٹی آئی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں۔ اگر انہوں نے غلط کیا چلو ٹھیک ہے، ان کی غلطی کو بھی پکڑے۔ کیا آپ کے اپنے اندر اتنی ایمانی غیرت ہے؟ کوئی جماعت اسلامی کا بندہ تو یہ بات کہے تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی پارٹیز ہیں جو باپ دادا کی پارٹیز ہیں، جو ڈی این اے کی بنیاد پہ ہیں، اور جو آپ کہہ لیں کہ کرپشن اور چوروں کے پلندے ہیں وہاں پہ ان کے پاس، وہ سارے لتھڑی ہوئی کرپشن سے پارٹیاں جو ہیں وہ یہ بات کریں تو افسوس ہوتا ہے۔ بھائی کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام، اللہ حافظ۔